الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورۃ النجم کی 7 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 25 تک انشاءاللہ العزیز ان آیات کریمہ کا آج ترجمہ تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی جل شانہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید فرقان حمید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا شوق سے اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہر جگہ ایسی بات اویلیبل نہیں ہے جو ہم اس طرح کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ
بڑی اسٹڈی اور محنت کے بعد مور دین 50 تفسیروں کا ترجمہ کرنے کے بعد ہم یہ چند جملے عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، جب تک کہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ جتنی بھی تفاسیر میرے پاس ہیں اس پر میں اس کو دیکھ کر تحقیق کر کے ایک ایک لفظ کی پھر میں یہ درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں تقریباً 50 سے زیادہ 53 تفاسیر میرے پاس ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، اور ان کے مختلف موضوعات پر جب میں اس کو غور کرتا ہوں تو ایک ایک لفظ کی تفسیر جب تک مجھے خود سمجھ نہیں آتی میں اس کو مطالعے کو بند نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کسی صاحب کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ بآسانی جو ہے مجھے لکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، بڑا طویل موضوع تھا کہ 2 گروہ ہم نے بیان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا جبریل امین کو دیکھا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، مفسرین کے اقوال ہم نے بیان کیے۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، ان کے اپنے دلائل تھے۔ دوسرے گروہ کا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اور اللہ کے قریب ہوئے اور اللہ نے آپ پر وحی فرمائی۔ ان کے اپنے دلائل اور جو تھی ان کی انہوں نے تفصیل سے اپنے دلائل دیے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے پھر ان کو مخاطب کیا، مشرکین کو، ان کو کہا کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے فرشتوں کو دیکھا، اور پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں پر، اس کے علاوہ 7ویں سے اوپر ملائکہ قربین جو تھے ان کو، عرش الہی کے فرشتے، جنت و دوزخ کے فرشتے، میں نے سب سے ملاقات کی، اور میں نے ان کو اتنا خوبصورت پایا کہ جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا، اور سونے کی جو تھی وہ جیسے چمک ہوتی ہے اس طرح کی چمک کے ساتھ وہ ہر پتے پر اپنی خوبصورت شکل و صورت میں موجود تھے۔ فرشتے عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہے تھے۔ ایک ایک فرشتہ جو ہے اس کی علیحدہ حیثیت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا عبادت کا انداز ہے۔ جبریل کو دیکھا جس کے 600 پر ہیں، اور اس کے 2 پروں کے ساتھ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے مشرق اور مغرب تک پورے فلک کو جبریل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب میں نے پوچھا حیران ہو کر کہ جبریل تیرا اتنا بڑا وجود ہے کہ ایک پر جو ہے مشرق سے مغرب تک اس نے ڈھانپ رکھا ہے، تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرا تو جو 600 پر ہے نا، یہ آپ نے اسرافیل فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان کا ایک پر میرے 600 پروں سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے فرشتوں کی آپ طاقت، ان کا وجود، ان کا جسم، ان کی خوبصورتی آپ دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعلیل بیان کریں اور اس کی قدرت کا جو ہے اس پر حیران ہوں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی بڑی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی اور سمندروں میں بھی، اور ہر جگہ پر بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی طاقتور مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ آپ جب آئے تو آپ نے فرمایا اے مشرکین مکہ، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ ان فرشتوں کو جن کا اتنا بڑا جسم ہے، جو اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور تم ان فرشتوں کے نام کی مورتیاں بناتے ہو، ان کی شکلیں بناتے ہو، ان کی جو ہے پتھر کی اور لکڑی کی اور جو ہے مٹی کی ان چیزوں کی مورتیں بنا کر تم ان کو پوجتے ہو،
اور ان کو تم جو ہے یہ نام دیتے ہو، تو یہ کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا کفر ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا بڑا جرم کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے اصل میں وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم بھی کچھ عبادت کریں اور برائے نام عبادت کریں۔ کیا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم عمل کریں اور آپ کو رسول مانیں تو ہمیں بڑے بڑے مشکل کام کرنے پڑیں گے۔ 5 ٹائم ڈیلی نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، جان گنوانی پڑے گی، اور آرام بالکل زندگی میں نہیں آئے گا۔ جو ہے دین کا پر عمل کرنا تو بڑا مشکل، تو ہماری خواہشات جو ہے وہ پوری نہیں ہوں گی۔ ہماری خواہشات تب بھی پوری ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی کا خدا بنائیں، اپنی مرضی کا اس سے جو ہے سوال کریں، اپنی مرضی کا جواب اس سے لیں، اور جو ہے ہم اس طرح کی عبادت کریں۔ تو اس لیے انہوں نے مختلف قسم کے خدا بنا کر رکھے تھے۔ اور اسی لیے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو آپ سمجھیں گے کہ مثلاً حج جو ہے یہ ذوالحج کے مہینے میں ہے۔ حج کون ہے؟ ذوالحج کے مہینے میں۔ اور قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ حج کے مہینے میں جو ہے حج ہوتا ہے، اور 4 مہینے جو ہیں وہ اشہر حرم ہیں، یعنی حرمت والے 4 مہینے ہیں، اور وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یعنی 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ ذوالقعدہ حج سے پہلا مہینہ، اور حج والا مہینہ ذوالحجہ، اور تیسرا مہینہ محرم جو سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ایک جو ہے وہ 7واں مہینہ غالباً بنتا ہے رجب جو ہے یہ سال کا۔ یہ 4 مہینے اشہر الحرم ہیں۔ اب حج تو ہر سال ذی الحج میں ہی ہوتا ہے، لیکن میں ان کی بتاؤں کہ وہ اپنی مرضی کیسے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس سال ہم کیا کریں گے، ہم یہ ذوالحج کا مہینہ جو ہے نا، اس کو ہم ذوالحج سے چینج کر کے ہم اس کو رجب میں کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، پھر جب ان کی میٹنگ بیٹھتی کبھی تو کہتے کہ یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، جس میں ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے، ہم یہ محرم جو ہے نا، اس کو ہم فلاں مہینے کا نام، فلاں مہینے کو محرم کا نام دے دیتے ہیں، اور اس مہینے میں لڑائی کر لیتے ہیں، تو اس مہینے میں ہم جو ہے نا محرم کا نام دے کر ہم لڑائی کو حرام قرار دے دیں گے۔ اسی لیے جب آپ جو ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مائی صاحبہ سیدہ آمنہ کے شکم اقدس میں آئے، تو وہ روایات آتی ہے کہ وہ حج کا مہینہ تھا، حج کا مہینہ تھا۔ اگر ذوالحج کا مہینہ ہوتا تو ذوالحج میں اگر آپ کی والدہ حاملہ ہوئیں تو آگے محرم اور صفر اور ربیع الاول کو حضور پیدا ہو گئے، تو کیا مطلب ہے کہ 3 مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، صرف 3 مہینے والدہ ماجدہ کے پیٹ میں رہے۔ تو علماء نے بیان کیا نہیں، آپ رجب کے مہینے میں اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں آئے، اور جو آپ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر رجب کے مہینے میں آئے تو پھر حج کا ذکر جو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رمی مار کر مینا میں تو اپنی گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اسی رات کو حضور اپنی والدہ کے پیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا رجب کا مہینہ تو حج کا مہینہ نہیں ہے، تو اس کی تفصیل کیا ہے کہ قریش نے اپنی مرضی سے حج کا مہینہ رجب کو قرار دیا تھا۔ جب حج رجب کو قرار دیا تو اس مہینے ہم حج ہوا جس میں حضرت عبداللہ نے حج کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں رجب کے مہینے میں آئے۔ آپ گن لو، آپ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر اور ربیع الاول، 9 مہینے بن جائے نا، تو 9 مہینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ مشرکین مکہ ہمیشہ کیا کرتے کہ اپنی مرضی کے مطابق چند وڈیرے بیٹھ کر کہتے کہ جی اس اشہر حرم جو ہیں، حرمت والے 4 مہینے جن میں لڑائی حرام ہے،
وہ ہم اس مہینے کو قرار دیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اور جو ہے حج کا مہینہ ہم اس سال حج کا مہینہ ہم ڈکلیئر کریں گے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہی جگہ ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چاند کا اعلان کرتے ہیں۔ ساری دنیا روتی رہے کہ چاند نظر نہیں آیا، چاند نظر نہیں آ سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، چاند ڈکلیئر ہو گیا ہے، اس لیے ساری دنیا فلاں دن عید کرے گی، فلاں دن روزہ رکھے گی۔ یہ ہر ترمیم شروع سے آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ تم نے اللہ کے نام پر یہ بت بنا رکھے ہیں اور ان کے ساتھ تم جو ہے ان کی عبادت کرتے ہو، اور کتنا بڑا ظلم کرتے ہو تم کہ تم اپنے بتوں کے نام لات، منات اور عزا، ان کے بت تو سینکڑوں تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ شریف میں کتنے بت تھے؟ کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، کچھ اندر تھے کچھ باہر تھے، یعنی پورا جو ہے نا اندر کا کمرہ وہ بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے، دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھی، زمین پر پڑے تھے، اور کعبے کے ارد گرد جو ہے نا حرم شریف مطاف کی جگہ وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ تو سینکڑوں بت تھے، لیکن 3 بت جو تھے وہ بڑے مشہور تھے، جس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا کیا افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو؟ یہ لات بھی ان کے ایک دیوی کا نام ہے اور عزیٰ بھی ان کی ایک دیوی کا نام ہے، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری منات کو، یعنی منات جو ہے تیسرے منات کو، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تو کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی، یعنی تمہارے لیے بیٹے ہیں اور رب کے لیے بیٹی، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، تو یہ کتنی سخت بھونڈی اور بے رخی اور جاہلانہ اور غیر منصفانہ، غیر عادلانہ تقسیم ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور رب کے لیے بیٹی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں نے جب مختلف تفاسیر کا مطالعہ کیا تو ہر تفسیر والے نے اپنا جو ہے نا تفسیر بیان کی، تو جن کو جو ہے نا جس میں تفسیر مراغی ہے، تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر ساوی ہے، تفسیر جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں، روح المعانی وغیرہ، ان سب کو آپ دیکھیں تو ہر ایک نے اپنی تفسیر اپنے علم کے مطابق کی ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ جو لات تھا، لات ایک بت کا نام تھا لات، اور دوسرے کا نام تھا عزیٰ، اور تیسرے کا نام تھا منات۔ اب ظلم دیکھو کہ جب انہوں نے اپنے بت کو ایک مفسر نے یہ لکھا کہ انہوں نے اپنے بت کا نام اللہ رکھا، انہوں نے نامزد کیا کہ اس بت کا نام کیا ہے؟ اللہ، اور دوسرے کا نام انہوں نے العزیز رکھا جو اللہ کا نام ہے، تیسرے کا نام المنان رکھا، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو بچاتے ہوئے ان کی گندی زبانوں پر یہ نام اللہ تعالیٰ نہیں لایا، اور ان کی زبان پر جاری ہو گیا لات، اللہ کی جگہ لات، اور عزیز کی جگہ عزیٰ، اور منان کی جگہ منات، یہ جاری ہو گیا۔ یہ ایک مفسر نے یہ لکھا۔ دوسرے نے لکھا کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی مانتے تھے اور اس کے ناموں کو بھی جانتے تھے، وہ اپنے بتوں کا نام خوبصورت رکھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو اللہ ہے اس کی مؤنث ہم بناتے ہیں۔ انہوں نے صاحب تفسیر مراغی نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی مؤنث لات بنائی، اور اپنے اس بت جو تھا اس کا نام لات رکھا، اور دوسرا بت جو تھا اس کو جو العزیز تھا، العزیز کی اللہ کے نام العزیز سے انہوں نے اس کی مؤنث عزیٰ بنائی اور اس کا نام عزیٰ رکھا، اور تیسرا جو تھا اللہ کا نام المنان، اس سے انہوں نے منات جو ہے یہ بت بنا کر انہوں نے یہ 3 بڑے بت جو ہے انہوں نے رکھے۔ اب لات جو ہے اس کی پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا کیا نام ہے، اس کی انہوں نے بڑی جو لفظی تحقیق ہے وہ بیان کی، جو اس کا ایک تو نے کہا کہ یہ اللات ہے،
لام پر شد لگائی تو کیا بنا؟ اللات۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ لام پر تشدید نہیں ہے، صرف لات، لام پر شد نہیں ہوگی، اس کو مخفف پڑھیں گے، لات، یہ بھی ایک ہے۔ پھر ایک اختلاف یہ ہے کہ اللات میں تا جو ہے وہ اصل تا ہوگی، جو لمبی تا نہیں ہوتی جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کے ساتھ ہے، تو جب اس کو آپ وقف کریں گے تو اس کو لات پڑھیں گے۔ اور دوسرا احباب نے کہا کہ لات ہے تو مخفف، لیکن چھوٹی تا ہے جو وقف آنے پر ہا بن جاتی ہے، یہ چھوٹی تا نہیں ہوتی، جیسے ثالث و ثلاثہ ہے تو ثلاثتن میں تا ہے جب آپ وقف نہ کریں، اور جب وقف کریں تو تا ہا بن جاتی ہے، تو ان کا لات جو ہے یہ چھوٹی تا کے ساتھ ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ وقف پر اب ہا پڑھیں گے اس کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اصل میں لات، اللات کیا تھا؟ یہ لات جو تھا یہ لاوا یاتن تھا، اصل میں لاوا یاتن تھا، یہ گرامر ہے جس کے بعد مطلب کہ لات بنا کیسے؟ لاوا یاتن تھا، اب واو جو ہے یہ مفتوح ہے، واو جو ہے، اور اس کا ماقبل بھی مفتوح ہے، تو واو کو الف کے ساتھ بدلا اور یا کی حرکت گرا دی اور اس کو غیر خلاف قیاس اس کو حذف کر دیا، ہاں جی، تو یہ لات بن گیا۔ یا بعض نے کہا کہ جو ہے التقاء، جب یا کے اوپر سے حرکت اڑا دی اور واو کو الف سے بدلا تو التقاء ساکنین ہو گیا، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک کو گرا دیا تو لات بن گیا۔ اینی ہاؤ، تو یہ جو ہے نا فولا کے وزن، یہ جو ہے نا لاوا یاتن سے لات بنا، یا لات بڑی تا کے ساتھ چھوٹی تا، جو بھی ذات جو بھی ہے، یہ تو علماء کی آپس میں بحث ہے کہ یہ کیسے ہے، لیکن لات ہے کیا؟ یہ بت تھا طائف والوں کا۔ طائف شہر ہے نا مکہ و مدینہ منورہ کے ایک سائڈ پر، جو بہت بڑا شہر ہے طائف۔ یہ طائف میں جو قبیلہ بنی ثقیف رہتا تھا، اس بنی ثقیف قبیلے کا، جس کو ثقفی وغیرہ، وہ جو بہت بڑے مشہور صحابی بھی ہیں اور مشرکین بھی تھے اس وقت مشہور، تو بنی ثقیف قبیلے کا بت، اس کا نام کیا تھا؟ لات، اور یہ عورت کے نام پر تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کی مؤنث بنائی، اللہ کی مؤنث بنا کر اس کو لات نام رکھا، جس کو دیوی بولتے ہیں۔ اور یہ بنی ثقیف کا تھا، اور بنی ثقیف کا جو ہے یہ پتھر کا تھا، پتھر کو منقش پتھر جو ہے نقش و نگار لگا کر انہوں نے اس دیوی بنائی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے جھنڈے لگے ہوتے تھے، اس کے اوپر کپڑا جو پردے لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر اس طرح عمارت بنی ہوتی تھی، اس کے اوپر مجاور بیٹھتے تھے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض عبادت کی جگہوں پر آج بھی انڈیا میں، پاکستان میں مختلف جگہوں پر جو درباروں پر یا مندروں پر یا مختلف جگہوں پر جو ان کے محافظ ہوتے ہیں، جن کو آپ ان کے ملنگ کہتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، تو یہ اس وقت بھی تھے جو ان کی عبادت کرتے، ان کی حفاظت کرتے، جو نذرانے چڑھاتے لوگ، اس کے وہ نذرانے وغیرہ کھاتے تو ان کی حفاظت کرتے۔ تو یہ لات جو تھا یہ طائف شہر میں، مکہ جو ہے طائف شہر میں بنی ثقیف کا یہ خدا تھا۔ جو عزا تھا یہ العز سے بھی ہے، ایک روایت آتی ہے کہ العز، اعز اللہ کا نام جو ہے، اور دوسرا العزیز جو اللہ کا نام ہے، اس سے انہوں نے مؤنث بنائی عزا۔ اور یہ عزا جو تھا یہ قبیلہ ہے بنی غطفان، قبیلہ غطفان اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ انصار کے جو 2 قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، یہ بھی اس کی عبادت کرتے، یہ بھی اس کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اور یہ کیا تھا؟ وہ جو تھا نا لات، اس کا تو میں نے بتایا نہیں کہ یہ پتھر کا بت تھا، نقش و نگار کیے ہوئے تھے اس کے، اور یہ سفید تھا، سفید پتھر کا۔ اور عزا جو تھا اس کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ کیکر کا درخت تھا، یہ کیکر کا درخت تھا، اور یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ 3 درخت تھے، اور اس کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی پردے لگے ہوئے تھے،
اس کے اوپر جو ہے وہ درباری وغیرہ جو بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھتے تھے اور اس پر چڑھاوے لوگ چڑھاتے تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے. تو اس کو عزا، اور اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت آتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور فرمایا جا فتح مکہ کے بعد تو اس کو بٹھا کر اس کو ختم کر دے. حضرت خالد بن ولید گئے اور انہوں نے اس ککر کے درخت کو کاٹ دیا اور جو اس پر عمارت بنی ہوئی تھی اس کو ڈھا دیا اور واپس تشریف لائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خالد کیا کر کے آئے ہو، کہ جی حضور میں نے درختوں کو بھی کاٹ دیا ہے، ککر کے درخت ایک تھا یا 3 تھے مختلف روایات کے مطابق، اس کو کاٹ دیا اور جو گنبد اوپر عمارت بنی تھی میں نے اس کو بھی گرا دیا ہے. آپ نے فرمایا تو نے مکمل کام نہیں کیا، واپس جا اور دوبارہ اس کو کر، کیونکہ آپ تو صاحب علم تھے، آپ کو پتہ تھا اصل میں کیا. جب آپ واپس گئے تو اب جب دوبارہ جو چھوٹی موٹی کو نشانی رہ گئی تھی اس کو کاٹا تو دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت جن وہ وہاں سے نکلی، بال اس کے کھلے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا ہائے ہائے کرتی ہوئی سب پر مٹی ڈالتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی وہاں سے نکلی. سیدنا خالد بن ولید نے اس کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپ واپس تشریف لائے. ایک روایت میں یہ آتا کہ جب آپ وہاں گئے تو یہاں جو ہے اس کے انہوں نے منع کیا کہ بھئی اس کو تم نہ کرو، یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، یہ بڑا بہت جو ہے بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے یہ، اور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو تو سرکار کی تعلیم تھی، انہوں نے کیا ڈرنا تھا، انہوں نے اس کو تہس نہس کر دیا. اور جب وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں جا کر اس کو مخاطب ہوئے، آپ اس بت کو آپ نے فرمایا یا عزا کفرانہ کے لا سبحانہ کے. آپ نے پڑھا یا عزا کفرانہ کے لا سبحانہ کے انی رأیت اللہ قد اہانہ کے. یہ شعر آپ نے پڑھا وہاں، اور آپ شاعر تھے، پھر بدیع شعر کہا. آپ نے فرمایا اے عزا کفرانہ کے، میں تیری نافرمانی اور تیرے ساتھ کفر کرتا ہوں. لا سبحانہ کے، میں تیری تسبیح بیان نہیں کرتا، میں تیری تعریف بیان نہیں کرتا، میں تیری تسبیح بیان نہیں کرتا کیونکہ تو سچا نہیں ہے. میں تیرے ساتھ کفران کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں تیرا. کیوں؟ میں دیکھ رہا ہوں انی رأیت اللہ، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں قد اہانہ کے، وہ تیری بےزتی کر رہا ہے، تیری توہین کر رہا ہے کہ دیکھ تلوار کے ساتھ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہوں. تو یہ تھا دوسرا عزا جو انہوں نے العزیز کی مؤنث بنائی تھی. ایک روایت یہ آتی ہے کہ لات جو ہے نا، یہ بھی بعد مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک مرد تھا زمانہ جاہلیت میں، اور حج تو زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. تو کیا کرتا تھا وہ ستو اور گھی اور اس کے اندر جو ہے نا پنیر چیز یہ ملا کر حاجیوں کی خدمت کرتا تھا. جو بھی حاجی آتے اس دور میں ان کو وہ ستو گھول کر پلاتا اور ستو کوٹ کر ان کو پلاتا کھلاتا، ان کو اس میں گھی ڈالتا، اس میں پنیر اور چیز ڈالتا اور ان کی خدمت کرتا. تو لوگ جو ہے اس کو انجوائے کرتے اور اس کو جو ہے اچھا سمجھتے. اب جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد جہاں وہ بیٹھ کر ستو پلاتا تھا تو وہاں انہوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی اور اس کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیا. اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پتھر کا اس کی شکل کا بت بنایا اور بت بنا کر اس جگہ نصب کر دیا اور کہا کہ یہ وہ آدمی تھا جو ہماری خدمت کرتا تھا، آج اس کی یادگاری کے لیے ہم اس کا بت بنا کر اس کی ورشپ کرتے ہیں. تو یہ مختلف قبیلے جو تھے یہ اس کی ورشپ کرتے تھے، جن میں بنی شیبان قبیلہ تھا اور ان میں جو تھا جس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بنی خزرج اور بنی خزرج کے قبیلے جو تھے یہ بھی اس کی ورشپ کرتے تھے اور دیگر بھی کرتے تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتی ہے کہ کعبہ شریف کے اندر بالکل کمرے کے اندر باقی بتوں کے ساتھ یہ 3 بت لات، منات اور عزا، یہ تینوں پتھر کے بت بنے ہوئے یہ اس کمرے کے اندر، کعبے کے اندر، یہ کمرے کے اندر بھی تھے.
یہ بھی روایت آتی ہے اس میں تھے، لیکن جو زیادہ روایات آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ مقام نخلا ایک جگہ ہے، جو آپ حضور کی سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں مقام نخلا کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے طائف سے تو مقام نخلا پر آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، تو اسی مقام نخلا پر یہ لات بت تھا، اور جو عزا تھا یہ قدید کے مقام پر مشلل مقام کے قریب، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان منات تھا، یہ وہاں تھا، اور اسی طرح جو ہے عزا بھی یہ بھی کعبہ، یہ بھی طائف اور مکہ کے درمیان یہ بت تھا۔ یہ تینوں بت بڑے تھے۔ سب سے بڑا بت جس کو مانتے تھے قریش، بنی ثقیف کے لوگ اور بنی کنانہ کے لوگ، وہ لات تھا، اور اس کے بعد جس کو یہ دیگر جو ہے عرب مانتے تھے یہ تھا عزا، اس کو بھی مانتے تھے، قریش بھی اس کو مانتے تھے۔ یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ احد میں تشریف لے گئے اور آپ زخمی ہوئے، اور آپ کو اٹھا کر جب احد کے پہاڑ کی اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ، تو ابو سفیان جو تھا اس نے کہا کہ اب صحابہ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تو لگتا ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ انہوں نے گمان کی آواز جو نہیں آ رہی، کوئی صحابہ نہیں بول رہا، کوئی ہمیں جواب نہیں دے رہا، تو ان کا وہ شہید ہو گئے۔ تو اس نے زور سے پکارا ابو سفیان نے کہ اے مسلمانوں، العزا لنا ولا عزا لکم، ہمارا عزا مال خدا ہے، دیوی ہے ہماری، اور تمہارے پاس تو عزا ہے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لو عزا نے ہمیں کیسی کامیابی دی کہ تمہاری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ دے جواب اس کو، تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا حضور کیا جواب دوں؟ فرمایا اس کو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس اللہ جیسا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو عزا جو تھا یہ قریش اس کو اپنی دیوی مانتے تھے، لات کو بھی جو ہے یہ قریش اپنی دیوی مانتے تھے۔ اب بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ یہ ککر کا درخت تھا، ببول جس کو بولتے ہیں، ببول کا درخت تھا، ککر کا درخت، اس کے اوپر جو تھا گنبد بنا ہوا تھا اور یہ درخت تھا۔ جب حضرت خالد ابن ولید نے اس کو کاٹا، یا ایک روایت آتی ہے کہ ابو سفیان نے اس کو کاٹا اور جو ہے نا اس کو ختم کر دیا، تو کالی عورت وہاں سے نکلی جو جنیہ تھی، اور وہ جنیہ کو جو ہے جب اس کو مارا اور وہ مر گئی، ختم ہو گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد قیامت تک اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو عزا کی عبادت جو ہے اس دن کے بعد ختم ہو گئی۔ اسی طرح لات جو تھا اس کی جو ہے وہ بھی عبادت ختم ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جو مرد ستو بنا کر پلاتا تھا نا، اس کے نام کا یہ بت بنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے یہ عورت کی شکل کا ہے، لات جب عورت کی شکل کا بت ہے تو انہوں نے اللہ کی مؤنث بنائی ہے، اس لیے اس کو دیوی بولتے تھے لات کو، تو مرد کی شکل کا تو تھا نہیں، تو اس لیے یہ روایت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط روایت یہی ہے کہ یہ عورتوں کی شکل کا تھا، یہ لات جو تھا، اور عزا بھی عورتوں کی شکل کا تھا اگر پتھر کا تھا، لیکن اگر وہ ببول کے درخت کا تھا تو اس کو بھی یہ روایت آتی ہے کہ وہ ببول کے درخت کی، وہ یعنی ککر کے درخت کی وہ زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے اور اسی کو وہ خدا مانتے تھے۔ تیسرا جو ہے منات۔ اب دیکھو ظالموں نے کیا، المنان جو اللہ کا نام ہے، اس منان سے انہوں نے منات بنایا۔ ہاں جی، منان سے منات بنایا، اور کہا یہ منات جو تھا یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، مشلل کے درمیان، قدید جو قریب ہے سمندر کے، وہاں یہ بت رکھا تھا، اور یہ بنی ہلال کا بت تھا، حزیل کا بت تھا، بنی خزاع کا بت تھا، اوس اور خزرج کا بت۔ گویا کہ بہت بڑے قبیلے جو تھے یہ اس بت کو، منات کو پوجا کرتے تھے، اور اس کی بڑی اہمیت تھی کہ جیسے لوگ مینا میں قربانی کرتے ہیں نا، آج مینا میں قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے کی قربانی مینا میں کی،
اور دمبا بھی منا میں ذبح ہوا. آج مسلمان بھی منا میں قربانی کرتے ہیں. تو منا کے مقابلے میں انہوں نے منات بنایا تھا کہ جیسے منا پر جانوروں کی قربانی ہوتی تھی, اسی طرح منات کے مقام پر یہ اپنے قربانیاں کرتے اور اس کا خون اس بت کے اوپر لگاتے. ایک بات. دوسری بات کہ جو ہے نا عورتیں آ کر وہاں جو ہے اس کی عبادت کرتی اور وہاں آ کر جو ہے اس کے اوپر پانی بھی گراتی اس کے اوپر, اور جو بھی ان کے رسم و رواج ہوتے تھے وہ منا میں آ کر کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زید اشعلی کو 20 سوار دے کر بھیجا, فرمایا جاؤ اس جو منات کی نا تباہی مچا دو جا کر. وہ صحابی تشریف لائے. ایک روایت یہ ہے, اور دوسری روایت ہے کہ حضور نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا اور ابو سفیان کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر اس کو ختم کراؤ. اور وہ گئے اور انہوں نے 20 سواروں کے ساتھ جب اس منات کو جو ہے ختم کیا, یہ بھی پتھر کا بت تھا, جب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو وہاں سے بھی ایک عورت نکلی, جنیاں نکلی. اس مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہاں جنات اور جنیاں جو ہے وہ ضرور ہوتی ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو کئی واقعات آتے ہیں کہ بت کے اندر سے آواز آتی تھی. جب بت کے اندر سے آواز آتی تو وہ خوش ہو جاتے کہ دیکھو جی پتھر کے بت تو کبھی بولتے نہیں تھے, آج یہ دیکھو یہ کیسے بول رہے ہیں. ہاں جی, تو وہ کون ہوتے تھے؟ جن جو ہیں ان بت کے اندر داخل ہو کر وہ بولا کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. تو مسلمان جن آئے, انہوں نے آ کر اس کو قتل کیا, ان کفار جنوں کو, اور پھر اس کے اندر گھس کر جب وہ دوبارہ وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو پھر اللہ کی توحید کا اعلان بت کے منہ سے نکلا, کیونکہ وہ جن جو تھے اس کے اندر وہ بولتے تھے. تو جنات جو تھے یہ مشرکین جنات جو تھے یہ مشرکین کا ساتھ دیتے تھے, اور اسلام لانے کے بعد مسلمان جن یہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے. تو منات جو تھا اس کے اندر سے بھی جنی نکلی, اور لات کے اندر عزا کے اندر سے بھی جنی نکلی, اور اسی لیے وہ جنی عورت کی شکل میں, کہ چونکہ انہوں نے لات بھی عورت کی شکل کا بنایا تھا, عزا بھی عورت کی شکل کا بنایا تھا, منات بھی عورت کی شکل کا بنایا تھا, اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ سے لات الیاذ باللہ, العزیز سے عزا اور المنان سے منات, اور ان کو کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کو فرشتوں کی شکل دی اپنے خیال اور اپنے گمان کے مطابق, اور کہا کہ دوسری جو جن ہیں جنیاں یہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس لیے ان پتھروں میں, ان ہماری عبادت گاہوں میں, ہماری دیویوں میں جنی رہتی ہے, اور یہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت کو ختم کرایا تو اس کے ساتھ وہ جنی جو تھی وہ بھی قتل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کوئی ان کی عبادت نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے پوچھو جا کر کہ کیا تم بتاؤ مجھے, کیا تم نے دیکھا لات کو دیکھا, عزا کو دیکھا, اور منات الثالثۃ الاخری, اور تیسری جو منات ہے اس کو بھی دیکھا جو سب سے زیادہ ذلیل ہے. اب یہ تیسرے میں قرآن فرماتا ہے منات تیسری ہے. دو جو تھی نا لات اور عزا, یہ زیادہ معزز تھے کیونکہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان, یہ طائف اور مکہ کے درمیان تھے, یعنی کعبے کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی رسپیکٹ زیادہ تھی, کیونکہ یہ کعبے کے قریب ہیں. طائف اور مکہ کے درمیان ان کا وجود تھا, یہ وہاں بت بنے ہوئے تھے. منات جو تھا یہ تھا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان, یہ کعبہ سے دور تھا, اس لیے اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا کہ یہ کم درجے کا ہے, اور اس کو اخرا کے ساتھ ذکر کیا, وہ منات الثالثۃ الاخری, اور منات جو ہے تیسری ہے, جو اخرا جو تیسری ہے ذلیل اور کمزور اور خراب, یعنی جو نوکروں پر, غلاموں پر, ضعیفوں پر,
کمزوروں پر جو قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اخرا کا ہوتا ہے. جیسے جہنمیوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وقالت اولاہم لاخراہم. ہاں جی، وقالت اخراہم لاولاہم، قالت اخراہم لاولاہم. جو کمزور لوگ تھے نا، جو کمزور مشرک اور جو خادم اور غلام قسم کے لوگ تھے مشرک، یعنی وہ ذلیل اپنے آپ کو جو کمزور تھے، وہ سرداروں سے کہیں گے قیامت کے دن. تو یعنی قرآن مجید نے اخرا کا لفظ ذلیلوں اور کمزوروں کے لیے بولا ہے. تو یہاں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منات کو ذلیل کہا ہے. فرمایا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری ذلیل جو منات ہے اس کو دیکھا، وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کی کیا یہ طاقت ہے کہ وہ فرشتوں کا مقابلہ کر سکے. فرشتوں کی اتنی بڑی طاقت ہے، وہ اتنے مدد گزار ہیں، اللہ کا فرمان مانتے ہیں، آنے واحد میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو کیا تم یہ لات اور منات اور عزیٰ کو جو تم درجہ دیتے ہو فرشتوں کا، اور کیا تو یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کیا ان کے اندر بھی وہ طاقت ہے؟ فرشتوں کے اندر تو یہ طاقت ہے کہ آنے واحد میں سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ جائیں. ان کے اندر تو یہ طاقت ہے کہ وہ ایک پر سے اٹھا کر قوم لوط کی بستیوں کو آسمان پر لے جائیں، پھر اس کو الٹ دیں. ہاں جی، کیا تمہارے بتوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ ان سے اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو کیا یہ اس کو واپس لے سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی مراد پوری کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کیا تم نے دیکھا لات کو اور عزیٰ کو اور تیسری ذلیل جو ہے منات کو؟ ہاں جی، آگے فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم یہ تقسیم کرتے ہو اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کہ یہ جو ہے نا اللہ کے لیے مؤنث اور تمہارے لیے مذکر. ہاں جی، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اللہ کے لیے مؤنث چیز پسند کرتے ہو اور اپنے لیے مذکر پسند کرتے ہو؟ جب کہ حالت یہ ہے کہ مشرکین کو رب فرماتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، سورۃ نحل میں فرمایا کہ تمہاری نیت یہ ہے کہ جب تمہیں پتہ چلے یا تمہیں کوئی خبر دے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو جب وہ سنتا ہے کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے تو تم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور اگر تم باہر ہوتے تو کبھی گھر نہیں آتے تھے. دن کو تم بازار میں نہیں نکلتے تھے، کسی آدمی کو فیس نہیں کرتے تھے، کسی آدمی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ بیٹی کا باپ ہے. یعنی عرب میں یہ منحوس عقیدہ تھا کہ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ کوئی کسی کو یہ کہے کہ یہ شخص بیٹی کا باپ ہے. اور وہ کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ کل اگر بیٹی ہمارے گھر میں بڑی ہوگی تو ہمارا داماد ہوگا کوئی، تو داماد کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی، یہ ہمارے لیے ذلت کا مقام ہے، یہ مر مٹنے کا مقام ہے. اسی لیے جو صحابہ کے جو جاہلیت میں جو عرب تھے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اور جب سفر پہ جاتے بیوی کو کہہ کے جاتے کہ اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کو دفن کر دینا. اور احادیث میں کئی واقعات آتے ہیں دارمی شریف میں اور دیگر کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ ایمان کے ساتھ حاضر ہوئے تو رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ جی میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے. ہاں جی، بلکہ ایک صحابی نے کہا میں نے 70 بیٹیوں کو اس ہاتھ سے میں نے زندہ درگور کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمایا مجھے پھر بتائیے واقعہ کہ تو نے کیسے بیٹی کو اپنے زندگی کو زندہ درگور کیا. یعنی قبیلے کی لڑکیوں کو جو سردار تھا، جیسے حضرت دہیہ کلبی کا نام آپ نے سنا ہے نا، حضرت دہیہ کلبی ایک بہت بڑے جو تھے نا سردار تھے. 70 قبیلہ ان کے انڈر تھا، 70 قبیلوں کے وہ سردار تھے. اور جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے قبیلے کی 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہاں جی. لیکن جب سچے دل سے انہوں نے توبہ کی تو رب تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت بخشی کہ جبریل بھی ان کی شکل میں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. دہیہ تو حضرت دہیہ کلبی پھر حضور کے وہ بنے پیغام رساں بنے، سفیر بنے، جو
جو ہرقل جو شاہ روم کی طرف پیغام لے کے گئے تھے اسلام کا، وہ حضرت دہیہ کلبی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان سے پہلے جو بھی جہالت کا دور تھا، تو مشرکین عرب بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، بیٹی کے گھر میں پیدا ہونا گناہ سمجھتے تھے، اور بیٹی کو کسی قسم کا عورت کو حصہ ملتا ہی نہیں تھا، یعنی بیٹی کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں، کوئی وراثت میں حصہ نہیں، گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں، اور اس کو زندہ درگور کرتے، کیونکہ کہتے تھے یہ تو لڑ نہیں سکتی، تلوار نہیں اٹھا سکتی، کچھ کما نہیں سکتی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اسلام نے آ کر کتنی عزت دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں جن کو وہ اچھی تعلیم دے، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو اچھا ادب سکھائے، اور پھر ان کو پال پوس کر ان کی شادی کرے، فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی رسپیکٹ عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے لیے کتنا احترام فرمایا۔ سیدہ خاتون جنت آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے ان کے احترام کے لیے، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی پیشانی پر آپ بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھاتے، جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں سرکار دو عالم اپنی صاحبزادی کو بٹھایا کرتے تھے، اور جب آپ جاتے تو سیدہ خاتون جنت کھڑی ہو جاتی۔ یہ بیٹی ہے جو والد کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے۔ آج بھی اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، جن کی بیٹیاں ہیں اور جن کے بیٹے ہیں، وہ فرق کر کے دیکھ لیں کہ جتنی بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، بیٹا اتنی محبت نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹے جو ہیں وہ غصے ہو جائیں، جی مولوی صاحب نے یہ کیا غلط بات کر دی کہ بیٹے باپ سے محبت نہیں کرتے، بیٹی سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ بیٹے بھی محبت کرتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بیٹے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب والد بیمار ہو جائے، جب والدین پر کوئی تکلیف آ جائے، آپ اس وقت دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ خدمت کرنے والا، سب سے زیادہ ماں باپ کو پوچھنے والا، ان کے لیے افسوس کرنے والا اور ان کے لیے بہتاب ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ بیٹی جو ہے یہ ماں باپ کے لیے جان دیتی ہے، اور بیٹی جو ہے اس کو کچھ دو یا نہ دو، لوگ کتنے وراثت سے اس کو محروم کرتے ہیں، بیٹی کبھی جو ہے ماں باپ پر گرا نہیں کرتی کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ چند دن کی اپنے والد کے ہاں مہمان ہوتی ہے اور پھر اسے اپنے گھر جانا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس نے گلا شکوہ نہیں کیا اور نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تربیت کے لیے اور اس کے ساتھ پیار محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی ہے، فرمایا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ جو آدمی بیٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے، بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے، بیٹی کو اچھی تعلیم دیتا ہے، بیٹی کو جوان کر کے پھر اس کی شادی اچھی جگہ پر کرتا ہے، فرمایا وہ میرے قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوگا۔ اور دیکھ رہے ہیں آج جو ہے نا، بیٹے کو تو وراثت کا چکر ہوتا ہے، ہاں جی، کہ بیٹے آپ آج کل کی جو موویاں بنی ہیں وہ دیکھ لیں، یعنی آپ دیکھیں کہ عراق میں جب یہ تھا کسرا، آپ پڑھیں ہسٹری، کسرا جو تھا جس کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس کو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا، خالد بن ولید اور ان صحابہ کو بھیج کر آپ نے وہ ایران فتح کیا، تو اس وقت وہ جو کسرا بادشاہ تھا، اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ بیٹا یہ اس تخت کی ریت ہے کہ آپ بھائیوں کو قتل کریں گے تو پھر آپ تخت پر بیٹھیں گے، اور اگر ان کو موقع ملے گا تو آپ کو قتل کر کے وہ خود بیٹھ جائیں گے۔ تو اس نے 17 بھائیوں کو کسرا نے قتل کر کے وہ تخت پر بیٹھا، اور وہ تخت بھی اس کے نصیب نہ ہوا، مسلمانوں نے اس سے چھین لیا۔ یہ ہسٹری ہے، 17 بھائیوں کو قتل کیا۔ ہاں جی، اسی طرح سلطنت عثمانیہ کی آپ مووی دیکھیں کہ 19 بھائیوں کے جنازے رات کو اٹھ رہے ہیں کہ بھائی نے 19 بھائیوں کو قتل کرا دیا کہ اگر ان کو میں قتل نہیں کراؤں گا تو یہ جو ہے تخت پر یہ قابض ہو جائیں گے اور میرے جنازہ اٹھے گا، لیکن کسی لڑکی کو قتل نہیں کیا کیونکہ لڑکی نے تو بادشاہ بننا نہیں تھا، اس لیے اس کو نہیں مارا۔ تو بھائیوں کو قتل کیا، بہنوں کو قتل نہیں کیا۔
تو یہ جو ہے نا بیٹا جو ہوتا ہے وہ وراثت کے چکر میں ہوتا ہے کہ زمین کی وراثت مجھے ملے، ماں باپ کی مال و دولت مجھے ملے، لیکن بیٹیوں کو نہیں دیتے لوگ، کبھی بیٹیوں نے اس کا گلہ شکوہ نہیں کیا، حالانکہ بیٹیوں کا حق جو اسلام نے مقرر فرمایا ہے وہ ان کو حق دینا پڑتا ہے، جو نہیں دے گا قیامت کے دن وہ مجرم ہے اور اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ تو فرمایا کہ عرب کے معاشرہ یہ تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی تھی جب سنتے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ ہاں جی، یعنی خوشی کے بجائے غمی کے آثار آ جاتے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو آج بھی کیا ہمارے پاس وہ جو ہندوانہ رسم ہے، مشرکانہ رسم ہے، آج بھی کیا ہوتا ہے کہ جس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو وہ سب سے زیادہ متبرک عورت ہے، وہ بیوی برکت والی ہے جس کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو۔ ہاں جی، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کون سے پہلے بیٹی پیدا نہیں ہوئی؟ سیدہ زینب حضور کی پہلے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ہاں جی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں کی پیدائش ہوئی ہے آپ کے ہاں، تو آپ نے فرمایا جس گھر میں عورت کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو وہ متبرک عورت ہے، برکت والی عورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیٹیوں کے ساتھ بڑی محبت فرمائی ہے، عورت کے ساتھ عورت کو حقوق دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ یہ حقوق اور کسی نے نہیں دیے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کے لیے بیٹیاں، اب دیکھو نا، اب مشرکین سے پوچھو کہ بیٹا اچھا یا بیٹی اچھی ہے، کیا کہیں گے؟ مشرکین عرب سے پوچھو کہ بیٹا اچھا ہے یا بیٹی اچھی ہے، کیا کہیں گے؟ بیٹا اچھا ہے۔ اور پھر ان سے یہ پوچھیں کہ تم اچھے ہو یا اللہ اچھا ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ اچھا ہے، یعنی کہیں گے نا اللہ اچھا ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ یعنی جب پوچھو ان سے کہ اللہ اچھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا اور جو ہے بے عیب ہے یا تم، تو کہیں گے اللہ اچھا ہے۔ اور جب اولاد کے بارے میں پوچھو کہ بیٹی اچھی ہے یا بیٹا اچھا ہے، تو کیا کہیں گے؟ بیٹا اچھا ہے۔ اب جو اچھا ہے اس کے لیے اچھا کا انتخاب ہونا چاہیے نا۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اولاد نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ نے پیدا کیا، یعنی نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوفہ اور قبیلہ ہے۔ جب یہ بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ تم کو یہ ماننا چاہیے کیا کہ اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، اس ظلم کے بعد، اس گناہ کے بعد دوسرا بڑا گناہ تم کیا کرتے ہو کہ جو افضل اور اعلیٰ اور پاک ہے اس کے لیے تم وہ پسند کرتے ہو جو کم درجہ ہے تمہارے خیال کے مطابق۔ جب کہتے ہو کہ بیٹی جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ ذلیل ہے، تو تم اللہ کے لیے ذلیل چیز پیش کرتے ہو، اور جو اپنے آپ کو تم اللہ کے مقابلے میں ذلیل اور ضعیف تصور کرتے ہو تو اپنے لیے تم اچھا لیتے ہو کہ جو ہم ذلیل ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارے لیے اچھا ہونا چاہیے بیٹا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اس کے لیے کمزور ہونا چاہیے جو عورت ہے۔ یہ بھونڈی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تل کا اذن قسمت دیزا، یہ کتنی بھونڈی تقسیم ہے، یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ یہ کوئی حق ہے؟ حق تو یہ تھا کہ جب تم اس کو افضل سمجھتے ہو تو تم اس کو افضل اس کے لیے انتخاب کرو، ایک تم اس کے اولاد ثابت کرتے ہو۔ اس ظلم کے بعد دوسرا ظلم یہ کہ اس کے لیے وہ چیز پیش کرتے ہو جو تمہیں سب سے زیادہ کمزور نظر آئے۔ اب اس کو ذرا ہم سوچیں اپنی طرف سے، ایک بات اور ذرا غور کریں۔ مسلمان
اللہ کی اولاد تو نہیں مانتے، نہیں نہ مانتے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو ہے لم یلد ولم یولد ہے، کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ عقیدہ تو اچھا ہے. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ سبحانہ و تعالی ہے، علواً کبیرہ ہے، ساری صفات اللہ کی مانتے ہیں. ہاں، لیکن یہ مشرکوں والی بات ان میں بھی ہے ایک. وہ کون سی؟ کہ جب اللہ کے راستے میں دینا ہو، اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہو تو کوئی لنگڑی لولی دیں گے، کمزور دیں گے. پہلے تو کوشش کریں گے کہ نہ ہی دینی پڑے، اور اگر دنیاوی لحاظ سے کسی طرح دینی پڑ جائے تو جس میں تھوڑے پیسے خرچ ہوں. ارے بیٹے کی شادی کے لیے اپنے نام نموز کی خاطر اور اپنا نام بلند کرنے کی خاطر، اپنا مکان محل بنانے کی خاطر، گاڑی لینے کے لیے، دنیاوی روب اور دبدبہ اور اپنا نام رکھنے کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں. اب دیکھو بیٹوں کی شادی کہاں کرتے ہیں؟ بیٹوں کی شادی، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں. بیٹے کی شادی کہاں کرتے ہیں؟ جو سب سے ٹاپ کا ہوٹل ہو. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی جناب ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، آپ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک گھر کا ایک آدمی کا $200، $150، $100 جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. آپ کسی اور جگہ کرنے. چھوڑو یار، شادیاں کو روز کرنی ہے. بیٹے کی شادی کرنی ہے، پتہ چلے کہ کس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہو تو بٹوئے سے وہ نوٹ نکالتے ہیں جو اس کو رگڑ کر جو آپ اس کو مشین بھی قبول نہ کرے. اس ڈالر کو لے جاؤ مشین پر، جو مشین ہی لیتی ڈالر چینج کے لیے، اس میں ڈالو، وہ بار بار ریفیوز کرے گی. کیوں ریفیوز کرے گی؟ کہ اس کو تو پہلے اتنا رگڑا ہوا ہے کہ یہ اندر نہیں جاتا، تو اس کو اپنی جیب میں ہی رکھو. ہاں جی، مسجد میں دینے کے لیے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. ہاں جی، یعنی خرچ وہاں اتنا کریں گے کہ اللہ اپنا، یعنی وہ جتنے مرضی چارج ہیں، ڈھول والے علیحدہ چارج کرائیں، مہندی والے علیحدہ چارج کرائیں، وہ جو دودھ پلانے والے وہ علیحدہ، پھولوں والے علیحدہ. وہ کہیں گے جی پھول کے چارجز یہ ہیں، آپ اس دروازے سے آئیں گے تو اتنے چارجز اس کے ہیں، آپ وہاں بیٹھیں گے تو اس کے چارجز اتنے ہیں، آپ اتنے کریں گے تو اتنے ہیں. کہتے کوئی بات نہیں جی، تو فکر نہیں کر، تو بس ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو شکایت نہ ہو. بالکل یہ اپنے نام کی خاطر ہے، لیکن اللہ کے نام کی خاطر منہ پھیر کر چلا جائے گا. کہتا کہ یار پھر کسی وقت کر لیں گے. ہاں جی، تو یہ وہی بات ہوئی نا. حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. تم وہ نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے. آج دیکھو مسجد میں کپڑے یا یہ جو سٹوریج رکھے ہوتے ہیں جہاں کپڑے اور شوز ڈال پھینکتے ہیں، وہاں کون سے دیتے ہیں غریب ملکوں کے لیے؟ جس کے گھر میں جگہ نہ ہو، جو کپڑے چھوٹے ہو جائیں، جو آپ پہننے کے قابل نہ رہیں، جو استری کرنے کے قابل نہ رہیں. کیا دے آؤ جی، بنگلہ دیش کے لوگوں کو دے آؤ جی، پاکستان کے لوگوں کو غریبوں کو دے آؤ، یہ انڈیا کے لوگوں کو غریبوں کو دے آؤ، یہ افریقہ کے لوگوں کو دے دیں. کیا تم نئے کپڑے لے کر ان کو نہیں دے سکتے؟ اپنے لیے نئے، لیکن جن کے لیے گھر میں جگہ نہیں، وہ اللہ کے نام پر. بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں جو بڑے سمجھدار اور ذہین اور عقل مند ہیں. ان کو وکیل بناؤ جی، ان کو ڈاکٹر بناؤ، ان کو بزنس میں بناؤ. اور جو بیچارہ کمزور ہے، جس کی نظر کمزور ہے، جو لنگڑا لولا ہے، ہاں جی، اس کو مسجد میں عالم بنا دو، اس کو حافظ بنا دو. کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی اگر تم اللہ کے نام پر کسی بچے کو وقف کرنا چاہتے ہو تو وہ جو لنگڑا ہو، مدارس میں جا کر چیک کر لیں، وہ جس کو آپ روٹی نہ کھلا سکیں، وہ جس کے نظر کمزور ہو، جس کو لوگ غریب سمجھ کر صدقہ دیں، اس کو آپ دین کے لیے منتخب کریں. اور جو پڑھا لکھا ہے، جس نے آپ کی قبر پر کبھی فاتحہ نہیں پڑھنا، جس نے آپ کا جنازہ پڑھنے کا جس کو طریقہ نہیں آئے گا، اس کو تم ڈاکٹر بناؤ گے، اس کو تم وکیل بناؤ گے. کیوں کہ یہ جو ہے نا،
یہ دولت کما کے گھر لائے گا تو اللہ کے نام پر. تو کیا یہ وہی کفار والی تقسیم نہیں ہے کہ تم اللہ کو بہترین سمجھتے ہو لیکن اس کے نام کی تم دیویاں بناتے ہو, مؤنث بیٹیاں جس کو تم پسند نہیں کرتے وہ اس کے ذمہ لگاتے ہو, اور جو تم ہو تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ بیٹے ہمارے لیے ہیں. تو میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کا مقام گر گیا ہے کہ اللہ کو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ یہ بوجھ ہی ہے. اللہ کو سمجھتا ہے کہ اب اس کے نام پر دینا یہ بوجھ ہے. ہاں جی, اب دیکھو نا جی, ٹائم نہیں ملتا جاب پر اکٹھی آ کر گھر میں 4 نمازیں پڑھ دیں گے. ہاں جی, نہیں کرتے. کیا یہ خدا سے محبت ہے؟ اللہ اس کو قبول کرے گا؟ ہاں جی, کہ کیا تمہارے لیے جاب کرنا اور تمہارے لیے ایک بزنس کرنا اتنا اہم ہے کہ تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تو افضل وقت میں اللہ کی نماز ادا کر سکے؟ اور آ کر ایکسکیوز یہ کرتا ہے, مسئلہ یہ پوچھتا ہے کہ جی وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا, وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی, وہاں مجھے ٹائم نہیں ملا, میں جاب کرتا یا میں نماز پڑھتا؟ تو خود فیصلہ کر لے کہ تو نے خدا کو کس مقام پر رکھا ہے اور بزنس اور جاب کو کس مقام پر رکھا ہے. ہاں جی, اور جب گھر آتا ہے تو پھر آپ پھر دیکھ لو, گھر میں تو تم ہو نا, تو گھر میں تمہارا بیگم نے کہا, بچوں نے کہا جی فلاں پروگرام میں جانا ہے, فلاں مہمان کے فلاں گھر میں جانا ہے, تو نماز کہاں گئی؟ یہ نہیں کہا کبھی کہ ہم نماز پہلے پڑھیں گے پھر ٹائم ہوا تو ان کے پاس جائیں گے, نہیں, ادھر چلے جائیں گے, نماز آ کر پڑھ لیں گے, آ کر سو گئے, نماز بھی گئی. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کفار نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی جو کمزور صنف سمجھتے تھے جس کو, اور اپنے لیے جو بہترین جو اولاد سمجھتے تھے وہ لڑکے اپنے لیے نامزد کر لیے, آج مسلمان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے لیے وہ دو جو کمزور سے کمزور چیز ہے, نہ ٹائم دو, نہ اولاد دو, نہ اس کے لیے کوئی صدقہ و خیرات اچھا کرو, اور جو چیز جان چھڑانی ہو جس سے وہ اللہ کے نام کی, اور جو بہترین چیز ہے اس کو آپ دے. کیا آپ دیکھتے نہیں شادیوں پر, ہاں جی, بینک میں جا کر 5 مارک 10 کے نئے نوٹوں کی دتھی لے کے آتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو ہم نے پھینکنا ہے ڈول پر. ہاں جی, نہیں کرتے ایسے. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ میں اللہ کے نام پر بھی میں نئے نوٹ لے کر جاؤں جو جب اللہ کے لیے, مسجد کے لیے یا دین کے لیے کوئی چیز مانگی جائے تو میں نئے نوٹ دوں اللہ کی بارگاہ میں. خود دیکھ لیں, پھر جیسے تم اللہ کو سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری اسی طرح کرتا ہے. وہ ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے نا کہ وہ جلاحہ تھا, وہ جو ہے وہ کپڑا بنتا تھا, اور جب اذان ہوتی تو وہ ابھی جو ہے نا ہاتھ میں جو اس کی ہوتی نا وہ نلکی پھینکنے والی وہ رکھ دیتا, اذان کے اللہ اکبر سننے کے ساتھ رکھ دیتا, نہیں پھینکتا تھا. کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے, اذان آ گئی ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے. اٹھتا, کنویں کا پانی نیچے ہوتا تھا, وہ جب کنویں کے منہ پر آتا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا, ڈول کی ضرورت نہیں, رسی کی ضرورت نہیں. وہ وضو کرتا, اس سے وضو کر کے نماز پڑھ کے آتا. یہ اس کا معمول تھا ہمیشہ کے لیے, یعنی وہ کام چھوڑ دیتا, اللہ تعالیٰ اس کے کنویں کے پانی کو اوپر لے آتا, بغیر ڈول اور رسی کے وضو کر کے وہ نماز پڑھتا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ جو نلکی ہے نا اس کے اندر اتنا ہی دھاگا ہے کہ ادھر سے پھینکے گا ادھر تک پورا ہو جائے گا, اور پھر جو ہے نا نئی نلکی ڈالنی ہے. اذان آ گئی, اللہ اکبر, آواز آ گئی. اس نے کہا یہ ایک ہی تو رہتی ہے نا, اس کو میں ادھر پھینک دیتا ہوں, واپس آ کر پھر میں نئی نلکی ڈال لوں گا. گیا تو پانی اوپر نہیں آیا. عرض کی یا اللہ, پہلے میں اتنے سالوں سے میں نماز پڑھتا ہوں, تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں, پانی اوپر آ جاتا ہے, آج کیوں نہیں آیا؟ فرمایا پہلے تو نلکی کا دھاگے کا بھی انتظار نہیں کرتا تھا نا, آواز آئی تو جتنا بھی دھاگا ہوتا تو رکھ دیتا تھا. آج تو نے دل میں اس نلکی کے ایک حصے کو ایک سائڈ میں پھینکنا, تو نے اس کو ترجیح دی ہے میرے نام پر, تو ہم نے بھی پانی کو حکم دیا, روک دیا اس کو.
پڑھیں سورہ ملک کی آخری آیت، آخری آیت سورہ ملک کی، سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں، آخری آیت کیا آتی ہے؟ قل ارأیتم، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، یعنی رات کو سوئے ہو پانی ہے، آج پانی ہے، رات کو پانی ہے، میٹھا پانی ہے، صاف پانی ہے، ستھرا پانی ہے، پانی کی روانی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دیکھو جب رات گزارو تو پانی ہے، صبح ہو تو پانی کو ختم کر دیا جائے، پانی زمین میں دھنس جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، دیکھو اس پانی کو واپس کون لائے گا؟ کون لائے گا؟ ہاں جی، آج آپ دیکھتے نہیں، جب ہم نے ملک چھوڑا تو ملک میں پانی کی کمی نہیں تھی، جگہ جگہ میٹھا پانی تھا، جگہ جگہ میٹھا پانی تھا۔ آج جا کر دیکھو کہ کتنے شہر ہیں جہاں پانی گندا ہو گیا ہے، پانی آتا ہی نہیں نیچے سے، اور وہاں سے لوگ جو ہے نا، گورنمنٹ نے وہ نل لگائے ہوئے ہیں جہاں سے پانی رکشے والے، گاڑیوں والے بھر کر جا کر بیچتے ہیں پانی وہاں جا کر۔ سورہ ملک پڑھیں، جہاں سورہ واقعہ جس میں رب فرماتا ہے کہ یہ جو بادلوں سے ہم پانی بھیجتے ہیں میٹھا، پھر زمین میں جمع کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو پانی کو کھارا اور کڑوا کر دے، وہ نہیں کر سکتا تمہیں؟ وہ پانی کو تم اچھا بھیجتے ہو یا ہم اچھا بھیجتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کھارا پانی کر دیں، کڑوا پانی کر دیں۔ تو جو تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کرو گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگتے رہو گے، اس کا شکر ادا کرتے رہو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرتے رہو گے تو وہ زیادہ دیتا رہے گا۔ ہاں جی، وہ اس طرح حساب نہیں کرتا، لیکن جب معافی تو مانگتے ہو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، تھوڑی بات پر خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، تو آخر جیسے کفار مکہ کو اس نے فوراً تو ہلاک نہیں کیا، فوراً ہلاک نہیں کیا، فوراً عذاب نہیں بھیجا، یعنی اس کے نام کی بیٹیاں اور بت بنا کر پوجتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں اور ایسے کفریہ کلمات کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ختم نہیں فرماتا، ان پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں، مکہ شہر سے نکال دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کو ان کے املاک پر قبضہ کر لیا اور ان کو جو ہے ملک بدر کر دیا، اور اللہ کے نام کی توہین کی، اس کے گھر میں بت رکھے اور بتوں کو جو ہے ان پر سجدے کیے، عبادتیں کی، لیکن اس ذات نے ان پر سختی سے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ وہ تو مہلت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، یہ تو کافروں کے لیے، اور اگر مسلمان ہو کر وہ ایسی بات کرے گا تو وہ برداشت تو نہیں کرے گا، وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں لات اور عزیٰ کو، اور تیسری منات جو ذلیل ہے اس کو نہیں دیکھا؟ اور کیا تم یہ خیال نہیں آتا اس بات کا کہ تمہارے لیے مذکر اور اس کے لیے عورت، جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ کیسی ناانصافی ہے، کیسی غلط تقسیم ہے۔ اب یہ فرمایا کہ تم جو لات اور منات اور عزیٰ یہ نام رکھتے ہو، یعنی اللہ کی مؤنث بنا کر نام رکھتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا یہ نام رکھو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کسی نبی نے کہا کہ یہ نام رکھو؟ تمہارے پاس کوئی کسی آسمانی کتاب کی کوئی آیت یا کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے کبھی فرمایا ہو، کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ تم اللہ کے نام کی جو ہے نا مؤنثات بنا کر تم ان کی عبادت کیا کرو؟ یہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ تمہارے بڑوں نے، تمہارے باپ دادوں نے ایک نام رکھ لیا اپنے فہم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اور تم اسی کے مطابق چلتے آتے ہو۔
جب تم سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا یہ ایک طریقہ تھا، ہمارے باپ دادا کا یہ عقیدہ تھا، ہمارے باپ اور دادا اور پردادا 7 نسلیں اوپر سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اس لیے ہم نے بھی یہ کیا۔ تو فرمایا کہ اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے نا، سوائے اس کے کہ تمہاری نفسانی خواہشات ہیں۔ یہ اسماء مسمى، اسم جو ہوتا ہے مسمى کے برابر ہونا چاہیے، یعنی اس مسمى کے برابر کا مطلب کیا ہے کہ عربی زبان میں عربی زبان دوسری زبانوں کی طرح نہیں ہے۔ عربی زبان میں جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کے نام سے بالکل وہی معنی ظاہر ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں انسان ہے، مثال کے طور پر انسان، تو انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ انسان جو ہے یہ مشتق ہے نسیان سے، بھولنے سے۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے۔ تو کیا آپ کی نظر میں کوئی ہے تاریخ میں کہ کوئی انسان بھولا ہو؟ ہمارا باپ سب سے پہلے بھولا، حضرت آدم علیہ السلام بھولے نا، ہاں جی۔ تو آپ کو انسان کیوں کہا گیا کہ آپ بھولے، اور آپ کی اولاد کو انسان کیوں کہا گیا کہ یہ بھی باپ کی طرح بھولتی ہے؟ یہ ہے جو نام ہے یہ مسمى کے برابر ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے اس سے بھی وہی معنی ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ دوسرا یہ کہ انسان جو ہے یہ انس سے ہے، انس سے مشتق ہے۔ انس کا معنی کیا ہے؟ محبت، لگاؤ، تعلق۔ تو انسان کو انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، انس ہوتا ہے۔ جیسے کبوتر کو کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے، شیر کو شیر کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں جی۔ ایک جنس اپنی جنس کے ساتھ محبت کرتی ہے، تو انسان کو انسان کے ساتھ انس ہوتا ہے، اس لیے انسان کو انسان کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پر جو ہے صحیح آ رہا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے اس لیے اس کا نام رکھا۔ عربی زبان میں یہ بات ہے کہ آپ کسی چیز کا بھی نام لے لیں نا، اس کا معنی اس کے بتاتا ہے کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بتوں کے نام تم نے رکھے ہیں، لات، منات، عزا، یہ تو اس معنی پر سچے نہیں آتے۔ تو یہ کیا ہے؟ تمہارے اپنے نفس کی یہ پیداوار ہے، تمہارے وام کی پیداوار ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، ان کے رسولوں کا حکم نہیں۔ تو یہ غلط ہے، سب تمہارے باپ دادی کی حرکت ہے۔ وہی فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ہاں جی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ تو اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری کہ ان کا نام لات، منات اور عزا رکھو۔ یہ تمہارے باپ دادا کی حرکت کی وجہ سے انہوں نے صرف نام رکھے ہیں جو اپنے معنی پر، حقیقت پر سچے نہیں آتے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشات کے پیچھے ہیں، ہاں جی۔ ان کی جو نفس اور خواہشات نے جو کہا انہوں نے وہ کر دیا، ہاں جی۔ حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس انبیاء آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہلے انبیاء آئے، انہوں نے آ کر بتایا، انہوں نے ساری واعظ نصیحت کی، حق واضح کیا، کفر کو واضح کیا کہ یہ کفر ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن تم نے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر وہ نام رکھ لیے، اللہ اور رسول کی بات کو نہ مانا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے نا کہ تم نے یہ بتوں کی ورشپ کیوں کرتے ہو، بتوں پر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، لات، منات، عزا کی رسپیکٹ کیوں کرتے ہو، یہ سارے چکر کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا تو یہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں نا، یہ اللہ کے نزدیکی ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، تو اللہ سے سفارش کر کے ہمارے گناہ معاف کرا کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو وہ تمنا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ام للانسان ما تمنا، مثلاً آپ میں سے کوئی
وہ خواہش کرے کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دے، تو یہ خواہش کی پوری ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی؟ کوئی کہ یا اللہ مجھے یہ سارا جو ہے نا اسٹیٹ یہ میری ملکیت میں دے دے، یہ خواہش پوری ہو جائے گی؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ یا اللہ میں رات کو سوؤں تو بھوکا ننگا کنگال ہوں، صبح کو اٹھوں تو پوری ایئر لائن کا مالک ہو جاؤں، یہ ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ تمہاری شفاعت کر کے تم میں اللہ کے قریب کر دیں گے جنت میں، عمل الانسان ما تمنا، کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال میں لائے؟ جب نہیں ملے گا تو تم یہ جو خیال کرتے ہو کہ یہ ہماری شفاعت کرا کے جنت میں لے جائیں گے، یا تو سیدھی بات ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اس کے محبوب بن جاؤ، اس کے قریبی بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، پھر تو بات بنتی ہے۔ اور اگر تم اللہ کی توہین کرو اور پھر کہو کہ اتنی خواہش رکھو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن جنت کا مالک بنا دے، یہ کیسے؟ عمل الانسان ما تمنا، کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال کرے؟ ہاں جی، فللہ الآخرۃ والأولیٰ، ایک ہے آخرت جو قیامت کے دن ہے، ایک ہے یہ دنیا، اس کا مالک کون ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو تم یہ خواہش کرو گے نا، وہ کسی انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرت بھی اللہ کی ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے۔ جب دنیا کا مالک بھی وہی ہے، آخرت کا مالک بھی وہی ہے، تو اس کے آخرت اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ایک تفسیر والے نے لکھا، پہلی دفعہ میں نے پڑھا کہ اللہ کا بائیں ہاتھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے دو ہاتھ شمار ہوتے ہیں نا، تو میں نے یہ آج تک یہی سنتا پڑھتا آیا ہوں کہ اللہ کا بائیں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے جو ہاتھ ہیں چاہے دو ہوں یا جتنے بھی ہوں وہ سب دائیں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں نے تفسیر میں پڑھا کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں آخرت ہے اور اللہ کے بائیں ہاتھ میں دنیا ہے، یعنی دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے۔ اور اگر تم تمنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بات مانے تو پھر اس کے محبوب بن جاؤ، اگر اس کے محبوب نہیں بنو گے تو تمہاری خواہش کوئی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا درس جو ہم نے بیان کیا کہ انسان اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اپنی وہم اور اپنے خیالات چھوڑ دے، اس سے وہ محبت کرے جو اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے ملک سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرے، اس کے راستے میں خرچ کرے سب سے پیاری چیز۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں پیاری چیزیں خرچ کیں اور جو ہے اس کو بہتر سمجھا، افضل سمجھا، رب نے ان کو بڑا مقام دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے مسجد نبی کے سامنے جو باغ تھا وہ خرچ کیا، سب سے پیارا باغ تھا، حضور کو پسند تھا، آج وہ باغ مسجد نبی میں آ گیا ہے۔ ہاں جی، تو قرآن کی آیت ان کی شان میں نازل ہوئی کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ ہاں جی، حضرت ابن دہدہ نے، اس کے بعد 2 کھجوروں کے باغ تھے جو اس نے کہا میں دونوں اللہ کے راستے میں دیا، حضور نے فرمایا نہیں، دونوں نہیں، ایک دے دے، ایک جو مرضی دے دے، اختیار دیا، لیکن انہوں نے کہا میں سب سے اچھا باغ دیتا ہوں جس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں۔ ہاں جی، وہ اچھا دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی۔ ہاں جی، حج مبرور کیوں کہا جاتا ہے؟ مبرور کہا جاتا ہے، میں نے جمعے پر بیان کیا تھا کہ 6 چیزیں جب تم ان کا خیال کر کے حج کرو گے وہ حج مبرور ہوگا۔ تو نیکی بھی مبرور وہ ہوگی جو سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ اس کو قبول فرمائے گا اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر لنگڑی لولی گائے خرچ کرو گے، لنگڑی لولی بھیڑ بکری اس کے راستے میں دو گے، اور ڈرتے ڈرتے مسلتے مسلتے ڈالر اس کے راستے میں خرچ کرو گے، لنگڑا لولا بیٹا اس کے راستے میں پیش کرو گے، قضا ہوتی ہوئی نماز پڑھو گے، اور وقت گزرتا ہوا تم اللہ کی عبادت کرو گے،
اور اس کو درجہ تیسرے درجے کے چوتھے درجے میں لاؤ گے تو اللہ بھی تم کو پھر اسی کا اجر دے گا۔ اگر تم بہترین اجر چاہتے ہو تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو، اس کے راستے میں اچھی سے اچھی چیز خرچ کرو، ان کی نمازوں کو، عبادات کو اول وقت میں ادا کرو، محبت کے ساتھ ادا کرو، اس کے قرآن سے محبت کرو، اس کے رسولوں سے محبت کرو، اس کے بندوں سے محبت کرو اور اس کے حکم پر عمل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جل شان تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھا آج کا درس ان 7 آیات کریمہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔